السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 592 ہے اور سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے آج کی جائے گی، آیت نمبر 149 اور 150، 149 and 150۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے، فللہ بس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجہ دلیل، البالغہ مضبوط محکم، فلو پھر اگر شاء وہ چاہتا، لہداکم اجمعین تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل کہہ دیجئے، ہلما تم لے آؤ، شہداءکم اپنے گواہ، الذین وہ جو یشہدون گواہی دیں، انا کہ بے شک اللہ نے حرما اللہ نے حرام کیا ہے، ہذا ان کو، فإن پھر اگر شہیدو وہ گواہی دیں، فلا تشہد تو آپ گواہی نہ دیں، معہم ان کے ساتھ، ولا تتبع اور آپ پیچھے نہ چلیں، اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کے جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، والذین اور نہ ان کے جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرہ آخرت پر، وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے۔ دوسری بات، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تیسری بات، کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ چوتھی بات، اگر وہ گواہی دے دیں جب بھی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے۔ پانچویں بات، اور ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان لوگوں کی اتباع بھی مت کیجیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور چھٹویں بات، اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں بتوں کو۔ بزرگان محترم، بات چلی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی مرضی سے بہت سی چیزوں کو جو حلال تھی حرام قرار دے دیا، جبکہ حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور یہ وہ لوگ جنہوں نے بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا اپنی طرف سے، ان کے پاس کوئی نہ سند ہے نہ دلیل ہے، تو ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، تمہارے مقابلے میں، تمہاری کمزور دلیلوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دلیل مضبوط ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، پاور والی حجت، پاور والی دلیل اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دلیل کے برابر کسی کی دلیل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی دلیل سے بڑھ کر کسی کی دلیل ہو نہیں سکتی۔ اللہ ہی کی دلیل مضبوط ہے، محکم ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو مشرکین شرک کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں،
اور بعض ہدایت پا لیتے ہیں، بعض ہدایت نہیں پاتے. یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے ہدایت کو حاصل نہیں کیا، ہدایت کو ویلکم نہیں کہا اور ہدایت کے قریب نہیں، اپنے قدم نہیں بڑھائے ہدایت کی طرف، ان کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے، اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد بات بتائی گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیغمبر یہ لوگ جو مختلف قسم کی حرام اور حلال کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے مطالبہ کیجیے، لے آؤ تمہارے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا، اس چیز کو حرام کیا. جو تم کہتے ہو کہ یہ حرام یہ حرام، تو تم بتاؤ، تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لے کر آؤ، گواہ ہو تو لے کر آؤ. اور اگر وہ گواہی دے بھی دے تو ان کی گواہی جھوٹ پر مبنی ہوگی پیغمبر، اس لیے آپ ان کی گواہی کے ساتھ آپ گواہی ان کی مت دیجیے ان کے ساتھ. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی بتا دی گئی کہ آپ ان لوگوں کی اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کی بھی اتباع مت کیجیے، ان کے نقش قدم پر مت چلیے، ان کے خواہشات کے مطابق مت چلیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. آپ تو وحی کے پابند ہیں، آپ کا تعلق تو آسمانی ہدایات سے ہے، آپ کا تعلق تو اس حق پر ہے جو جس حق میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ہم بربہم یعدلون، یہ وہ نالائق قسم کے لوگ ہیں، بدبخت قسم کے لوگ ہیں، محروم القسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ بتوں کو برابر کر لیا، برابر ٹھہرا دیا، ایک مخلوق کو ایک خالق کے برابر ٹھہرا دیا. دنیا میں تو کسی بادشاہ کو غلام کے برابر تصور نہیں کرتے، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ ایک کمزور بت کو جو اپنے ناک کی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، اس کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں. اس لیے پیغمبر آپ ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے، آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کے پابند ہیں، آپ اپنی وحی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی وحی کی اتباع کیجیے. آپ تو پیغمبر ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر پوری امت کو اس بات کا سبق دیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی اتباع کریں، یہ نہیں کہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. لا إله إلا الله.